من یخرج الحی من المیت، میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ کہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار نکالنے والا کون ہے؟ مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکال لیا، وہ بے جان ہے۔ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکال لیا جو جاندار۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا جو بے جان ہے، اور نطفہ بے جان ہے، اسی سے بچہ بنا دیا جو جاندار ہے۔ یا نیکوں کے گھر میں بد پیدا کرنے والا، بروں کے گھر میں نیک پیدا کرنے والا، کافروں کے گھر میں مومن اور مومنوں کے گھر میں کافر، حضرت نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم۔ یہ ہے مردے سے زندہ اور زندے سے۔ تو یہ جواب میں کہیں گے یہ کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھ کے اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کیا ہیں؟ کوئی آدمی پیدا ہو رہا ہے، دوسرا مر رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی رہائی پا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کس کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کے بچے ہیں، کسی کے نہیں ہیں، کسی کے لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی نہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے۔ یہ تدبیر جو کائنات کی ہو رہی ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور وہ اللہ کی صفتوں کے بھی کیا تھے؟ قائل تھے۔ اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں؟ اللہ نے ان کا شرک بیان کیا سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں۔ میں آپ سے اپیل کروں گا اس آیت کو آپ ضرور جا کے گھر میں دیکھیں، مجھ پر اعتماد کریں تو آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، غلط معنی نہیں کروں گا، نہیں تو آپ گھروں میں جا کے کسی عالم کا ترجمہ دیکھیں۔ 11واں پارہ ہے، سورت یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ پوجا پاٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں۔ پوجا پاٹ یعبدون، میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، سجدہ پوجا پاٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے پوجا پاٹ؟ سجدہ، نظر دینا عبادت نہیں ہے؟ اس نظریے سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل اور اسباب کے میری پکار کو سنتا۔ بغیر وسائل اسباب کی میں نے قید کیوں لگائی؟ اب اس میں سے ریڈیو، ٹی وی، موبائل، وائرلیس ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب۔ تو یہ پکار عبادت ہے، پوجا پاٹ ہے۔ اب آپ کو پوجا پاٹ کی سمجھ آ گئی؟ سجدہ کرنا پوجا پاٹ ہے، نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ ہے، غیر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یا اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ پوجا۔ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، انہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، سجدے کیوں کرتے ہو، ان کی نیازیں کیوں دیتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، یقولون، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کے۔ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم نجس لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔
اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کس کے ہاں؟ اس کے آگے جب آیت کو اللہ ختم کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اس کی ذات بلند و بالا ہے اور پاک ہے ان کے شریک بتانے سے. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ شرک کہا.